شیر شاہ صاحب نے جب پردہ کیا تو وہ وہیں پہ رہتے تھے. بڑا کام ادھر آتے تھے. ان کے والد صاحب قادری اور والد ان کے اہل سنہ میں سے، والدہ ان کی اہل تشیع میں، دونوں گھروں کے آپس میں، اور تھے کزنز، آدھے سید ادھر آدھے ادھر. یہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا. بابا جی تو ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہیرا منڈی، اور اب وہ 5 اسٹار ہیرا منڈی میں پھرتے تھے. چھوڑ دیا وہ ساری، وہ گلی چھوڑ دی جب شور شور پڑ گیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ایک ڈی سی قصور تھا، یا ایسی یا ڈی سی قصور تھا صفدر، اس نے بابا جی کو جیل کرا دی. وہی شیر شاہ قلندر کے دربار پہ دھمال عرس پہ ہو رہی تھی، رات کو اس کے گھر پہنچ گیا کہ صبح دھمال لگے. اس میں شریعت میں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک جیسے شریعت میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، اس طرح قصور میں 2 صفدر نہیں رہ سکتے. اس نے صبح 2 وزیر بھی آئے ہوئے تھے، کوئی ایم این اے ایم پی تھے، دھمال ہو رہی تھی. پہلے تو پولیس پروٹوکول میں کھڑی تھی. جو ہی وہ ایم پی ایم این اے گئے، کاکیاں دھمال کر رہی تھی. بابا جی کاکوں کو کہہ رہے تھے، جو دنیا کٹھی تھی، کہ کاکی تاڑو کاکی تاڑو. یہ ان کا فکر تھا، کاکی تاڑو. کاکی کے پاؤں کو دیکھو رانجھا میں تیرا بخار اتر جائے گا. کاکی تاڑو کاکی تاڑو. اے کبھی کاکی تاڑی ہے، کاکی تاڑو. وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ آتی تھی کاکی کس کو کہتے تھے وہ. اب وہ یہ کام کر رہے تھے، پولیس نے بوٹوں سمیت چھلانگیں ماری اندر، انہیں بھی پکڑ لیا. کاکیاں بھی پکڑی گئیں، تھانے جا کے بند کر دیا انہوں نے 16 ایم پی او میں. 3 دن ضمانت ہی نہیں. ان کے صبح شہباز شریف کو گالیاں دے کے گئے تھے مسلمی ہاؤس. وہ تو کہانی ہو گئی. 3 دن اندر رہے. چوتھے دن جب باہر نکالا، ڈاکٹر عارف مشتاق تھے ادھر اس وقت، اے ایس پی، کزن میرے، ان کی بہن میری بھابھی ہے، 2nd کزن لگتی ہے. تو میں اس وقت تک نہیں ملا تھا، 99 کی بات ہے، یہ 10 اپریل کی. باہر نکلے تو میڈیا والے تھے تھانے میں، تو انہیں کہنا شروع ہو گئے کہ قصور بے دستور، چھوٹی ٹنڈ بڑا اصول، امیر مختار آ رہا ہے. 6 مہینے یہی کہتے رہے پریس کلب جا کے بھی امیر مختار آ رہا ہے. تو میڈیا والے مذاق بنا گا، بابا کیڑا امیر مختار آ رہا ہے، نون لیگ کی حکومت تھی بڑی ڈالی. پھر وہ 12 اکتوبر کی رات تھی لاہور پریس کلب میں، اور میڈیا والوں سے کوئی میچ ڈال لیا. نکت چودھری صاحب اس کو گھنگرو پہنائے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو میں فراڈ کر رہا ہوں اپنے دادے نانے کے نام پہ، اور یا میں سچا ہوں. آج دیکھتے ہیں کہ امیر مختار آتا ہے کہ نہیں آتا. کاکی دھمال لگا لاہور پریس کلب میں، اس نے ناچنا شروع کر دیا. دھمال کلاسیکی موسیقی پہ، وہ کلام تھا فیض کا، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ایک بار دھمال لگی، دوسری بار لگی، 8 بار یا 12 بار اس سے دھمال. وہ کاکی چیختی ہوئی بابا کے اوپر گری کہ بابا ہر طرف لال ہی لال ہے. کہتے بس چپ کر جا. پی ٹی وی اسلام آباد میں خون ہو گیا، اڑ جا چلے. میڈیا والے جو کاکے جو پہلے پنگے کر رہے تھے، جب مذاق کر رہے تھے، وہ رونا پیٹنا شروع ہو گئے. گاڑی میں بیٹھی وہ بابا جی کو کہنے کی حالت کہ بابا میں نے پھندا دیکھا فلاں. چپ، سید آ گیا، سید آ گیا، سید آ گیا، سید لینڈ کر گیا ہے، چلو. صبح اخبارات میں تھا کہ پی ٹی وی اسلام آباد کے اوپر پولیس اور کمانڈوز کی فائرنگ ہوئی ہے، آپس میں 2-4 بندے بھی مر گئے ہیں. میاں صاحب اس وقت تک جیل میں ہیں. سید مشرف جو ہے وہ ملک کے بےتاج بادشاہ ہیں. یہ مشرف صاحب پتہ نہیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا نا، شاہ جی خانوں کی پتہ ہے. ہاں جی، نہیں انہیں بڑا طریقے سے ملے بھی تھے. انہیں ان کی والدہ جب بیمار تھی نا، تو انہیں 9/11 کے بعد اسپیشل گولی دے کے گئے تھے، جو انہوں نے پھر دی امریکہ کو. تو وہ باتیں تو خیر. تو میں ملا ہوں 2002 میں. 2003 فیبرری میں اس جگہ پہ پہلی بار ہم آئے ہیں، اور واپس جاتے ہوئے گاڑی رکوا کے سڑک سے ہمیں اجاڑ کے یہاں بابا آستانہ بنائے گا. برخورداروں کو میں نے بتایا، بیٹے دونوں ہی تھے، وہ مانتے نہیں تھے، ان کے گھر والے کہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. انہیں میں نے کہا کہ ادھر تمہارا پیٹرول پمپ لگے گا. تو زمین لی تھی تو بڑی دیر سے پریشان ہے. ہر بار کہتے بابا پیٹرول پمپ کہاں سے لگانا ہے، کب لگانا ہے، پیسے کب دو گے، پیٹرول پمپ کب چلے گا. میں نے کہا چلے گا. تو اب بابا یہاں آستانہ بنائے گا. میں پریشان ہو گیا، بابا جی نہ ادھر. کہتے جگہ کیسی ہے. میں نے کہا بابا جی جگہ تو وہ دریائے جہلم بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، ادھر پہاڑ ہے کلر کار کا. اسی وقت ٹرین گزری. میں کہا بابا جی ہے تو بڑا شاعرانہ سا رومانٹک سا ماحول ہے، ٹرین ہے، دریا ہے، ادھر پہاڑ ہے. بالکل 7 کلومیٹر. آپ موٹر وے سے للہ سے نکلتے ہیں تو ٹوٹل 5 کلومیٹر کے بعد للہ چھوٹا سا شہر ہے. للہ سے کراس کریں جو کٹھا خوشاب کو سڑک جا رہی ہے، تو 2 کلومیٹر کے بعد یہ سڑک کے اوپر دربار، سڑک کے اوپر دربار ہے. میں ان کے پیر سید صفدر علی بخاری بھی لکھا ہوا ہے، مخدوم صفدر علی بخاری، پیر کاکی تاڑ بھی لکھا ہوا، کاکیاں والی سرکار اب لکھ دیا. اور گیٹ پہ بڑا سا انہوں نے علی حق، ان کا یہ اسم اعظم تھا. تو اللہ کے 2 نام یہ جو تھے، یہ کبھی کبھار یہ بھی کراتے تھے جس کو. تو اندر وہ اس وقت تو خیر کچی قبر بنائی اگلے دن، لیکن 2 سال پہلے وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بیٹے، اور اس جگہ پہ چھڑی سمجھا کہ ادھر بابا کا گور شاہی صاحب کے بھی گئے تھے. تو ان کا کاکا اگلے دن کہتے ہیں گور صاحب آگے کہیں گئے ہوئے تھے تو ادھر پہنچ گئے. جب ان پہ فتوے شتوے لگے
وہاں پہنچ گئے, صبح میڈیا والوں کو کلاس بھی لی ان کی کہ یہ تو مجذوب آدمی ہے, یہ بکواس کر رہے ہیں, جو ساتھ والے بیٹھے ہوئے ان کا قصور ہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن رات کو انہوں نے کہا جی سو جائیں, وہ تو گئے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. میں کہا میں نے یہاں سونا ہے. وہ چڑی سے انہوں نے ایک جگہ پہ, وہ کاکا ہے گور شاہی صاحب کا, بعد میں گور شاہی صاحب نے لاہور اس کو بھیج دیا ان کے پاس, اس کی بیوی کا کوئی کیس تھا, تو کہا لاہور میں وہ بیٹھے ادھر جاؤ, پورا نشان لگا کے تو کہا کہ ادھر چارپائی رکھو, میں نے ادھر سونا ہے. وہ ادھر سوئے. چند دن بعد گور شاہی صاحب اللہ کے پاس چلے گئے تو تربت اس جگہ پہ بنی. اللہ ہی جانے یہ کیا کہانیاں ہوتی ہیں. مجھے 2 سال, مطلب میں تو اس وقت نہیں, میں نے تو یہی سنا ہوا تھا, ان کے بھی کفر کے فتوے تھے. یوسف قذاب ایک شخص تھے, جیسے اسی ضیاء شاہد نے, حالانکہ وہ سید بادشاہ تھے, وہ مجذوب آدمی تھے, اس نے انہی کی بلڈنگ پہ پورا قبضہ کر لیا. بعد میں تو اجڑ گیا, بیٹی بھی بچے بھی سب کچھ تباہ ہو گیا, لیکن اس نے قبضہ کیا, ان کے اوپر نبوت کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. اور جیل میں پولیس والے سے رگروٹ سے مروا کے کہہ دیا جی اندر بھی کہہ رہا تھا میں نبی ہوں, تو اس نے مار دیا, کہانی ختم ہو گئی. یہ کچھ تو ہوتا ہے نا ادھر. تو بابا نے مجھے بتایا کہ یوسف قذاب بھی جو تھا وہ بیٹا ڈیوٹی کا بندہ تھا, اور یہ اس کا کام ہی نہیں, انہوں نے یہ سارا یہ میڈیا جو بھی یہ ان کا کام ہے, وہ شہید ہو گیا, اس کے نام پہ وہ جانے اور یہ جانے, چھوڑو پرے. اسی طرح یہ جو گوھر شاہی تھا, میں نے تو ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں پڑھی ہوئی تھی. میں بابا کا, تو بابا کہتے ہیں ان کا یہ جو ان کے ساتھ والے ہوتے ہیں نا وہ لگے رہتے ہیں پیر صاحب ایسے اور ویسے اور ویسے, تو اپنی موجود حالت اپنی موج میں تھے. بہرحال میں تو ان کے ساتھ ملا اپنے چکر میں. ایڈس تھی, ایڈس بیماری تو فل اس طرح نہیں شروع ہوئی تھی, ویٹ لاس تھا, بخار تھا ہلکا, اور HIV اور B اور C تینوں وائرس پازیٹیو تھے. اپنی ڈاکٹری کر رہے تھے, موت کا انتظار کر رہے تھے, جب ان کے ساتھ اچانک ہی کھیل شروع ہو گیا. خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے کیا, میں سوچ میں نہیں رہی وہ بیماری. اور ان کے ساتھ جب وہ بلا لیتے تھے چلا جاتا تھا. اس دن وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہاں آستانہ بناؤں گا, جگہ کیسی ہے. میں نے کہا بابا جگہ تو بڑی اچھی ہے, میں نے تو لاہور سے نہیں آپ کو آنے دینا, یہ کوئی جگہ ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ سڑک ہے. وہ سڑک بھی بالکل ٹوٹی بجی تھی اس وقت. کہتے ہیں وہ سارا کچھ آ جائے گا, بابا آئے گا تو سب کچھ آئے گا, یہاں ایک شہر بنے گا نور پور شاہ. تو میں نے وہ امام بری سرکار کی بات سنی ہوئی تھی کہ انہوں نے اسلام آباد ایک گاؤں تھا, چور کوٹ اسے کہتے تھے, چوروں کا گاؤں, یہ راستے میں رائی گیروں کو لوٹ لیتے تھے, وہ ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے. پھر اس کا نام نور پور شاہ بھی پڑا. لیکن پھر کہا کہ یہاں ایک قلعہ بنے گا, اسلام کا قلعہ ہوگا, اسلام کے نام پہ شہر بنے گا. بات مشہور ہے ان کی امام بری سرکار. وہ بات میں نے سنی تھی, لیکن وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہاں نور پور شاہ بنے گا. دنیا یہاں ریسرچ کرنے آئے گی, یہ کیا تھا, یہ کیا ہے. چلو اچھا, وہ بھائی میرا کہتا ہے بابا جی گاڑی میں بیٹھے ہیں, ابھی 5 سال آپ کو میں نے کہیں نہیں جانے دینا. کہتے ہیں وقت کیا ہوا, اس نے کہا جی 4 بجے ہیں بابا جی, میں نے لاہور پہنچنا ہے, میرا دوست کی مہندی ہے. ہاں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا 7 بجے ادھر ہوں گے. تاریخ کیا آج؟ اس نے کہا جی 9 فروری ہے. چلو یہ دن, یہ تاریخ اور وقت یاد رکھنا, اور یہ جگہ یاد رکھنا, زندگی میں یہاں سے یو ٹرن آئے گا. وہ بہت علم عقل کا بندہ ہے, سمجھدار آدمی ہے, ان باتوں کو نہیں مانتا, بہت زیادہ پازیٹیو مائنڈڈ. چلے گئے. 8 فروری کو, 2 فروری کو انہیں للہ چھوڑ کے گیا, شاکر صاحب انہیں ادھر لے آئے. 8 فروری کی شام پتہ چلتا ہے کہ بابا پردہ کر گئے. اور 9 فروری کو ہم ادھر پہنچے, 4 بجے جنازہ ہوا, تدفین ہو گئی, سارے چلے گئے. میرا بھائی وہ والا نہیں چپ کرتا, وہ تو کبھی نہیں رویا, میرے والد کی ڈیتھ رویا تھا, اس دن رویا. وہ ان کی تربت پہ گر گیا اور اٹھتا نہیں تھا. بارش ہوئی جا رہی تھی, شدید بارش تھی. ایک تربت اس جنگل بیابان میں, سانپ پھر رہے تھے کھلے, اور وہاں سے وہ اٹھ نہیں رہا. میں اس کو اٹھاتا رہا, تو آخر کار اس نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ میرے سے کیلکولیشن میں غلطی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیلکولیشن, میرا خیال تھا ابھی 5 سال ہے, بابا 2 سال میں چلے گئے. میں نے کیا باتیں کر رہا ہے. کہتا آپ کو یاد ہے ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں گھڑی دیکھی, میں کہا یار 4 بجے ہیں. کہتا تاریخ کیا آج؟ 9 فروری ہے. وہ پھر چیخ مار کے ان کے اوپر گر گیا, میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. پہلی بار مجھے بابا سے ڈر آیا. وہ کہتے ہوتے تھے اگر کسی کو پتا چلے میں کون ہوں تو میری بوٹی کیا, میرے بال بھی نہیں حصے آئیں گے, سب لے لو جائیں گے تبرک پہ, لیکن میری بات نہیں مانیں گے. بات نہیں مانتے یہ. وہ مجھے نہیں پتا کیا مطلب تھا, لیکن میں ان کے ساتھ جھکتے مارتا تھا, مذاق تنگ کرتا تھا. لیکن ان کا ظرف تھا, تاش کیا انہوں نے. اس دن میں ضرور ڈرا یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 2 سال پہلے اس جگہ پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہے کہ ٹائم نوٹ کرو, جگہ نوٹ کرو, تاریخ نوٹ کرو, اور 4 بجے میرا بھائی اسی جگہ کھڑا ہے 2 سال بعد اسی جگہ پہ, 9 فروری ہے. لیکن بابا چھپ گیا. اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے, جب جنازہ گھنٹہ پہلے ہو رہا تھا, بارش شدید ہو رہی تھی, تو ایک صاحب, ہم انتظار کر رہے تھے, چونکہ وہاں بات ہو گئی کہ جی آدھے شیعہ حضرات ہیں, آدھے سنی حضرات ہیں. شیعہ اندر نے سنیاں پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا, سنی کے اندر نے شیعہ پیچھے نہیں پڑھنا. علاقہ بھی ایسا ہے. تو ان کے بیٹے نے بڑے جو ہیں سب, منشا بخاری صاحب, انہوں نے اناؤنس کیا جی کہ دونوں امام آ گئے ہیں, تو شیعہ پہلے آ گئے ہیں, فقہ جعفریہ والے, تو جنہوں نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں, اور پھر فقہ حنفی کے مطابق جنازہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ پڑھ لیں.
لوگ کھڑے تھے, میں چارپائی کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا تھا, بارش تھی تو میں پلاسٹک کی شیٹ ایک اٹھائی ہوئی تھی کہ اس کے بابا جی کے اوپر نہ آئے, بہت شدید بارش تھی, ہم 4-5 بندے پکڑ کے کھڑے تھے. میں دیکھا تو ایک جیپ پولیس کی رکی, بلو جیپس جو آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہیں, اس میں سے فل یونیفارم میں ایک بڑا افسر چلتا آ رہا ہے, اسٹک پکڑی ہوئی ہے. قریب آیا تو میں نے کبھی بابا کے ساتھ دیکھا نہیں تھا, میرے تعارف نہیں تھا. میں اس کے قریب 2-4 قدم آگے ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ کن کا جنازہ ہے. میں نے کہا یہ سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب. میں کہتا آپ انہیں کب سے جانتے ہیں؟ میں کہا جی میرا 2-3 سال کا ساتھ ہے, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یار یہ پرسوں ایس پی شفقات کے دفتر میں, شفقات صاحب تھے, اس کے دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ڈی پی او پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ تھے اس کا 2005 کی بات میں کرتا ہوں, پنڈی شاید یہ اسلام آباد. تو ایک حوالدار اندر آ گیا, میں تھا, ایک اور ڈی ایس پی تھا, ایس پی تھا, اور وہ تھے. تو حوالدار آیا, اس نے سلوٹ مارا اور اس نے کہا جی کہ بابا پیر کاکی تاڑ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو کہو کہ فوری طور پہ فلانے اسپتال میں پہنچے. تو شفقات صاحب غصے میں کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کی اس حوالدار کو, کہ ایسی کی تیسی ہوتی, ضرورت کیسی ہے, اس کو بھی کہہ دے اور فلانا ٹھیک ہے. ہم پریشان کہ یہ کیا بات ہو رہی. تو ہم نے شفقات صاحب سے پوچھا, اس کو میں نے ڈانٹا حوالدار کو, اس کو کہتے میں حیران تھا کہ حوالدار کی کیسے ضرورت ہو گئی ہے. تو حوالدار نے اگر میں نے جو بتانا تھا بتا دیا ہے, ایڈریس میں نے دے دیا ہے, فلانے اسپتال میں فلانے کمرے میں پہنچ جاؤ. یہ مجھے خود درانی صاحب سنا رہے ہیں وہیں پہ, میں نہیں جانتا یہ کون ہے, درانی لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں وہ شفقات صاحب کا اتنا موڈ خراب ہوا, وہ گالیاں بھی دیتے رہے, انہوں نے کہا اس کی تو میں سسپینڈ کر دوں گا, پتہ نہیں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. ہم نے کہا بات کیا آپ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں, کون ہے پیر تاکی تاڑ ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ لاہور میں تھا, ایسی تیسی ڈرامہ باز ہے, فلانا ہے, ڈبہ پیر ہے, اس کو کہیں سے میری کسی بات کا پتہ چل جاتا ہے, اور یہ جناب ان کے خلاف ان دنوں کو انکوائری ہو رہی تھی, جو حوالدار نے آگے کوئی حوالہ دیا تھا, وہ تب گئے تھے. یہ کہتے ہیں انہوں نے بیل کہا ٹھیک ہے یار میٹنگ ہوگی آپ جائیں. ہم باہر نکلے, کہتے ہیں ہم دونوں آفیسرز نے آپس میں کہا کہ یار اس بندے کو ملنا چاہیے, کیا ہے, کون ہے یہ, اس نے حوالدار کو اتنی ضرورت دے دی ہے کہ وہ آگے 3 ایس پی بیٹھے ہیں, وہ اندر آ کے اور ایسے کر رہے ہیں, حکم واسطے. ہم اس ہاسپٹل میں پہنچے, وہ دورانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اندر گئے تو یہ صاحب بیٹھے تھے, اور انہوں نے مجھے دیکھتے ساتھ کہا کہ دورانی بابا تم کمپیوٹر کا جو کام کر رہے ہو, کہتے ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں پروپوزل بڑی دیر سے بنا کے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اگر اس طرح ٹریننگ کی جائے, پولیس کو ان لائنز پہ ایسے کیا جائے, جس کی میری کوئی آئی جی نہیں سنتا, کوئی اپروول نہیں ہوتی, اس میں وہ خامیاں نکالتے تھے. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ مجھے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس میں اس کو ایسے کرو اور ایسے کرو. 2 یا 3 چیزیں انہوں نے مجھے کہی, اس کو ایسے کرو اللہ تم سے یہ کام لے گا. میں تو اس کے بعد بولا نہیں. وہ دوسرے کو انہوں نے کچھ کہا, مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی اسٹن تھا, اس کو بھی کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. کہتے میں نے انہیں ویسے ہی کہا کہ جناب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ للہ میں شام کو ملاقات ہوگی, 9 فروری کو للہ شام ملاقات ہوگی. تو کہتے میں کہا جی ٹھیک ہے خدا حافظ. کہتے میں تھوڑا سا بدمزہ ہوا کہ کمپیوٹر کی بات اس کو کسی نہ کسی سے پتا ہے, جس طرح شفقات کہہ رہا تھا. باقی میں نے للہ کیا کرنے جانا ہے 9 تاریخ کو, 7 فروری کو ہماری یہ بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ٹی وی پہ سامنے اسٹرپ چلی ہے جیو کی کہ مخدوم صفدر علی بخاری, اسٹرپ پہ لکھا آ رہا ہے پیر کاکی تاڑ, المعروف پیر کاکی تاڑ, اسلام آباد میں کل شام فوت ہو گئے, اور آج شام 4 بجے للہ میں ان کا جنازہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب میں نے ٹوپی اٹھائی ہے, چھڑی پکڑی ہے, چھلانگ ماری ہے, گاڑی میں بیٹھا ہوں اور یہاں آیا ہوں. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا آگے کدھر جانا ہے. یہ جنازہ میں نے دیکھا ہے تو میں بارش میں پورا حال ہوں. جنازہ تو اسی کا ہے. ملاقات بھی 9 فروری اس ٹائم ہو گئی ہے, شام ہے. لیکن آپ ڈاکٹر ہیں, مجھے بتائیں یہ کون تھا؟ میں نے کہا جی سید. آپ کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ میں کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے آواز دے دی ادھر سے جی کہ جس نے جنازہ پڑھنا ہے آ جائے. دورانی صاحب بھاگ کے جا کے شامل ہو گئے, میں 4 پائی کے پھر ادھر رہ گیا. بعد میں کوئی سنی آیا, اس نے کہا جنازہ پڑھو, انہوں نے پھر پڑھا, میں پھر ادھر رہ گیا. لوگ اس 4 پائی کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے, میں شور ڈالتا تھا کہ یار ادھر صفحے بنائے اور یہ ادھر قبلہ ہے, ادھر قبلے کی طرف منہ کرے, ادھر ٹرک کھڑا ہے. وہ لوگ پھر 4 پائی کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے. وہ میں لوگ سیدھے سودھے کرتا رہا, مولوی نے اتنی دیر میں جنازہ پڑھا دیا 2 بار. وہ یہ چہرہ دیکھنا شروع ہو گئے, میں قبر دیکھنے چلا گیا, ادھر پانی نہ اندر گیا ہو, ادھر ہی تھی. تو قبر مجھے لگا کہ یار یہ تو بابا جی تو لمبے تھے میری طرح 6 فٹ.
میں نے انہیں کہا یار یہ لمبی کرنی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل سے 6 گز ہے, تو وہ 6 فٹ ہے, تو وہ تو لمبے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے سارا ناپ کے بنائی, صحیح ہے. ان کے برخوردار کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے بندے ٹھیک ہیں, انہیں پتہ ہے, آپ کو کیا پتہ ہے شہر کے لوگ ہیں. میں کہ یار مجھے یہ لگ نہیں رہی, یہ نہ ہو کہ یہ اتارتے ہوئے مسئلہ ہوئے گا, پھر کریں گے. بارش پہلے ہی ہو رہی ہے, اوپر ایک تمبو سا لگایا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, اسی کانے آنا ناپی کھڑے ہیں. وہ زبان اس طرح کی اس علاقے کی. میں چھلانگ ماری نیچے چلا گیا. نیچے جا کے میں لیٹ گیا آرام سے, اور بابا جی کو میں نے وہاں لیٹ کے کہا کہ قبر تواڑی میں جھوٹی کر دیتی, اپنی اپنی کھیل ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ عموماً وہ کہتے ہوتے تھے لوگ ان کا پلیٹ چھینتے تھے, بچ جاتا تھا کچھ, تو جو چاہنے والے تھے وہ اس کے اوپر لڑتے تھے یا ان کے ساتھ کھانا چاہتے تھے. میں ہمیشہ ان کی پلیٹ میں سے پہلے اٹھا کے کہتا تھا کہ بابا جی جھوٹا کھانا دکھاؤ, یہ جی تھوڑے لیے شفا ہے, فیض جاری کر دیتا ہے. انہوں نے کہا بھلا ہو سرکار, بھلا ہو آپ نے فیض جاری. میری یہ حرکتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ. تو اس دن میں نے ادھر بھی لیٹ کے, میری تو یہ عقیدت تھی, میں کہ بابا قبر بھی تیری جھوٹی کر دیتی ہے, نمی نہیں لڑنے دیتی, ٹھیک ہے. وہ لوگ اوپر پیٹنا شروع ہو گئے, وہ جتنے وہ کہیں کہ یہ کیا کر دیا آپ نے, استغفر اللہ, آپ کو یہ رسک لے لیا آپ نے, یہ ایسے نہیں کرتے ہیں. ان کا بیٹا کبھی کسی کی قبر میں نہیں لیٹتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سب کچھ آپ کے اوپر آ جائے گا. میں کیا آ جائے گا, وہ یہ سارا جو بھی مردے کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ سے حساب ہو جائے گا. میں باہر نکل کے تمہار پان لاگ پہ تھوڑی دیر دیکھے سارے تمہار پائی, مجھے نہیں پتا کیا ہے. اب پتہ نہیں بابا قبر میں گیا یا نہیں گیا, لیکن بابا کہنے والے بھی ہیں اور بابا بھی ہے, ہوئے گا. بابا ایک ہے کائنات میں, ایک ہی بابا ہے, ٹھیک ہے. ڈیوٹی نہیں مکتی صحیح, آگے بھی ڈیوٹی کرنی ہے, ڈیوٹی کرنی ہے. وہ کپڑے شپڑے بدل جاتے ہیں, رینک چینج ہو جاتا ہے. میں سن 2000 سن 2000 مین سے اندر جہاں پہ بادشاہی مسجد اور یہ پھجے کے پاوے آگے چوک میں جا کے رائٹ. لے لو, وہ خود ہی بتا رہے ہیں. خیر ہے, نام نہ لکھنا ان کا کسی کو, کیا پڑھنا. وہ نہیں دوں گی صرف یہ. آواز آ جائے گی, ویڈیو نہیں آئے گی. اچھا آپ کی آواز آ جائے نا, وہ ویڈیو نہیں لے رہے, انہوں نے منع کر دیا. آپ بات سنائیں, بے فکر رہیں. سن 2000 میں لاہور میں ٹکسالی گیا, وہاں سے اندر ہاں جی, جس کو ہیرا منڈی یا شاہی ہیرا منڈی, شاہی ملا, وہاں آگے مین چوک میں جا کے وہاں سے رائٹ جب مڑتے ہیں تھوڑا سا آگے تھانہ ہے, رائٹ, تھانے کے طبی سامنے, تھانہ. طبی تھانے کے تقریباً آس پاس سامنے اس کے اپوزٹ جو ہے نا دکانیں, ہاں جی ہے. ان دکانوں میں سے ایک دکان کے آگے جو گیا, کچھ ساتھ دوست تھے جو کہ وہاں پہلے آتے ہیں, خیال ہے یہ وہی بزرگ. وہ دکان کے اندر شٹر اوپر کھلا ہوا تھا, دکان اندر کوئی چیزیں, دکان کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے, نیچے بیٹھے, لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, جالی والی ٹوپی, سفید کپڑے تھے, نیچے سے گول نہیں تھا گھیرا, اور پاؤں میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تو خصہ ہوتا ہے, ایک منڈا ہوتا ہے جو آگے سے اٹھا ہوا نہیں ہوتا, اور سرخ رنگ کا ایک چمڑے کا انہوں نے پلین, جو جس کو منڈا کہتے ہیں, خصہ کچھ لوگ کہتے ہیں. جن دوست کے ساتھ گیا تھا انہوں نے پہلے ہم داتا صاحب گئے تھے, وہاں سے انہوں نے دیگیں بنوائی, 2 نان لیے, اور وہ ہر جمعرات جاتے ہیں, جمعرات ادھر جاتے ہیں, ہم ادھر چلے. اب ہم وہاں پہ باہر ادھر جا کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے, وہ دوست انہوں نے وہ نیچے سے گاڑی میں سے وہ دیگ اتروائی, نان اتروائے, جتنے بندے وہاں پہ بیٹھے تھے سب کو کھانا پینا خدمت شروع کر. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے راستے میں ان کو بتاتے گئے جس بزرگ کے پاس میں جا رہا ہوں, کوئی کام میں شروع نہیں کرتا اپنا, جو میں ان سے مشورہ نہ کروں, دعا نہ کرا لو, بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں. شاید نام ان کا یہی تھا, مجھے یاد رکھا, ایک دفعہ میں ملا ہوں. اچھا, وہ انہوں نے اصل میں میرے ان دنوں میں یہ جابس کے پروسیس میں تھا, تو انہوں نے مجھے کہا, داتا صاحب جب انہوں نے کہا کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں, چلو دعا تمہاری کراتے ہیں, اللہ پاک کرم کا, بے فکر ہو جاؤ. میں نے ایسے کہا کہ بس کوئی نہیں, بس دعا تو کراتے, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, تو چلو بہرحال آسرا ہوتا ہے بندے کو, لالچ جو ہے, چلو ہم وہاں پہنچ گئے. وہ بزرگ, خیر مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ان بزرگوں سے گزارش کی, وہ باہر تشریف لائے. اب ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے, میں میرا دو دوست, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے چھوٹا, اس کی ایک جاب ہو گئی ہے, ایک کچھ جابس کے انٹرویوز تو دیے ہوئے ہیں, صرف اتنا بتایا, اور اس کا نام آپ دعا کریں.
اب وہ جو ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی والدہ کا کیا نام، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ بتایا تو وہ تھوڑی دیر نہ خاموش رہے. اچھا مجھے کہتے ہیں ایک جاب جس ڈپارٹمنٹ میں کر رہا تھا اور 2 جابس کے میں انٹرویو دے رہا تھا، دیے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ جو جس کے آپ نے انٹرویو دیے ہوئے نا وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن آپ فلاں جاب اپلائی کریں، آپ فلاں جاب کے لیے ٹرائی کریں، اس میں آپ کو یہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، آپ کو فائدہ اس طرح ہوگا، ترقی جلدی ہو جائیں گی. اور اچھا اب میں کیونکہ ریکارڈنگ ہے تو میں وہ جابس نہیں بتانا چاہتا، اگر میں آپ کو بلا وہ بھی بتاؤں. اچھا وہاں سے ہم نکلے تو خیر وہ انہوں نے دعا کی، دوست بڑے احترام سے ملے، ہم گاڑی میں بیٹھے. ہاتھ اٹھا کے دعا کی؟ یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں. اگر ہاتھ اٹھا کے کی تھی پھر بابا جی نہیں تھے، نہیں کوئی اور بزرگ ہوں گے. نہیں مطلب میں بھی شاید وہ ہوں یا کوئی ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا، یاد نہیں ہے ہاتھ، لیکن انہوں نے یہ جو بات ہے یہ کنفرم ہے. پرانی بات ہے، بندہ کہتا ہے کوئی فیکٹس آگے پیچھے. ہم گاڑی میں جب بیٹھے تو جو دوست لے کے گئے تھے انہوں نے مجھے جس جاب کا انہوں نے کہا تھا ادھر اپلائی کرو، اس جاب جو عہدہ تھا مجھے اس عہدے سے انہوں نے کہا کہ فلانا صاحب مبارک ہو. لیکن جب تک آنکھ نہ دیکھے ہوئے بندہ کہتا ہے یقین کیسے؟ نہ میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، اللہ کرے سچ ہو، لیکن دیکھتے ہیں پر مشکل ہے یہ. لیکن میں نے یہ کہا کہ اس میں دلچسپ بات صرف جو مجھے ایک لگی ہے نا سارے اس پروسیس میں، وہ یہ لگی ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میرا دل میں پلان دوسرا تھا، وہ نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ ایک جاب وہی پڑی ہے اور 2 پروسیس میں، بس جو پلان تھا there was a plan. اچھا وہ نہیں بتایا، ہی ٹولڈ می دی پلان کہ یار وہ جو ہے ادھر کرو. اچھا لو جی، اس کے بعد یہ ہوا، وہ تو جب بھی مجھے ملے دوست وہ کہیں کہ مبارک ہو جناب، ہو بس ہو جو گیا بس گل مک گئی. یہ بالکل حقیقت ہے، شاید وہی میں نام بھی فون سے میں آپ کو کنفرم بھی کرتا ہوں. اور میں نے لیٹر آن اس میں اپلائی کیا، میرے میں وہ ہو گیا. اچھا وہ جب بھی مجھے ملے تو وہ کہیں کہ یاد ہے، بالکل یاد ہے. اچھا بڑا میری خواہش ہوئی کہ میں ان کو دوبارہ ملوں. میں ہو گیا اس عہدے پہ چلا گیا، پھر میں لاہور کسی کام سے گیا، میں پھر گیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں گیا یا میں نے جانا چاہا تو میں نے ادھر پیچھے رابطہ کیا کہ میں ادھر جا رہا ہوں، میں نزدیک پہنچ گیا ہوں، تو کائنڈلی کو رابطہ تو کرایا میں ان کا. اور میں گیا 2007 کے بعد کہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو مجھے ایسے وہ آپ نے بات کی تو مجھے، حالانکہ سر نے پہلے بابا جی کا بھی ذکر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب سے، اور بہن سے بھی ہوا تھا کہیں، ان کا بھی یہ دعا کے حوالے سے ہمارے گھر تشریف لائیں تو انہوں نے بات کی تھی. تو لیکن میں کو ریلیٹ نہیں کر پاتا ہوئے آپ سے پہلی ملاقات آپ نے کہا تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں. میں بدنا ابھی میں آپ کو نام بھی کنفرم میرا خیال ہے وہی، لیکن میں اگر آپ ان سے نام کنفرم کر لیں، کیونکہ اس جوتی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت میں نہیں ملا ہوا تھا. ہو سکتا ہے پہنتے اس طرح کی جوتی، عموماً یہ مکیشن آپ کی طرح کی مکیشن پہنتے تھے. ہاں مطلب میں قد لمبا تھا، سندھی ٹوپی بھی پہنتے تھے اور وائٹ جالی والی بھی، جالی والی ٹوپی سفید کپڑے سے، قد لمبا تھا. ہاں جی پتلے دبلے تھے. ہاں لمبے کا سامنے تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہاں تصویر ہے وہ یاد، اور چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اور داڑھی تھی بالکل یہ تھوڑی سی ان سے بڑی مطلب اس سے بھی مجھے لگتا ہے چھوٹی، اور مجھ سے بھی بڑی نہیں تھی، اور ایسے چھوٹی چھوٹی، اور ایسا گول، اور قد لمبا تھا، کپڑے سفید تھے، جالی والی ٹوپی تھی. اور مجھے لگتا ہے بازو ان کے 2 برخوردار ہیں نا جی. تو جوانی میں گھر والوں کے خیال میں پاگل تھا. یہ ٹوپی والی تصویر ہے ان کی، جو جالی والی ٹوپی کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی سر السلام علیکم. یہ جالی والی ٹوپی میں یہ جب وہ کہے جب بابا مولویوں کے ساتھ فراڈ کرنے بیٹھا ہوتا ہے نا، نیک بن جاتا ہے. لیکن جو ان کا یوزول حلیہ تھا ایک یہ تھا، یہ جذب کی حالت میں کافی، جس وقت اگر آپ دیوانگی میں کچھ بھی بول دیتے تھے تو اس وقت کی ہے. لیکن جو جس حالت میں جب ملا ہوں، یہ بھی ٹوپی دیکھ رہے ہو سفید، یہ بی بی سی کو دے رہے ہیں انٹرویو. وہ آئے تھے اس وقت ہیرا منڈی کا انٹرویو دے رہے ہیں پورا نام، لیکن جو حلیے میں جب مجھے ملے ہیں اور پھر رہے آخر تک اس حلیے میں، نہ دس میں بیٹھے ہیں کسی وہ وہ کنفرم کرتے ہیں. جالی والی جو ٹوپی کہہ رہے ہیں نا، کدھر گئی تصویریں، بہت زیادہ میں شاید وہی ہوں یا وہ بھی ہو سکتے ہیں.
باقی اس ہاں یہ ایک تو یہ ایسا کلر چینج کیا ہوا ہے. یہ تو آخری حلیہ تھا نا, آخری 4-5 سال کا. یہ سندھی ٹوپی اور اجرک گلے میں ہوتی تھی, یہ کسی نے کلر ذرا چینج کیے ہوئے پکچر میں. مخدوم سید صفدر علی بخاری اور پیر کا کی تاڑ نام مشہور تھا, کاکیاں والی سرکار. ویسے یہ سکینڈل تو ہم نے اخباروں میں یاد پڑا تھا, پڑا ہوگا. پھر انہی اخباروں میں مزے کی بات یہ تھی کہ اگلے دن اس کو فون کرتے ہیں, پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا تھا اس وقت 96 میں, تو اس کو فون کیا ضیاء شاہد کو بات کرنی. اس نے فون پہ آ گیا, اسے کہا جی آپ کے فرنٹ کے اخبار پہ ہاف پیج کا اشتہار لگوانا ہے, تو کیا ریٹ ہوگا؟ اس نے کہا 5 لاکھ. اسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا. جی کس چیز کا؟ کون بول رہے ہیں آپ؟ کہ بابا مجھے کون جانتا تھا, ہیرا منڈی میں بیٹھا تھا, تو صبح سے میرا حشر ہو گیا ہے, میں ٹیلی فون کنیکشن ایک اور اپلائی کر دیا ہے, جس کو نہیں بھی پتا تھا ہند سندھ سے فون آ رہے ہیں, تو آپ نے 5 لاکھ کا مفت اشتہار, وہ 5 لاکھ مانگ رہا تھا مجھ سے, تم نے ہمارا 5 لاکھ کا اشتہار لگایا مفت, بابا کی خدمت کیا, بابا کالم لکھا کرے گا تمہارے اخبار میں. انہیں گالیاں دے کے بند کر دیا. بعد میں وہ اخبار اسی کے میں کالم لکھتے تھے, یہ ٹوپی جالی والی ٹوپی میں, یہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے. کس ٹاپک میں؟ یہ ہیرا منڈی میں دھمال سے کیسے علاج ہوتا ہے, وہ کافی ساتھ بٹائی ہوئی ہے بنگلو پہن کے. تو یہ ڈاکومنٹری بڑی مشکل میں ڈھونڈی ہے. تو باہر چلا گیا, لوگوں کو تو سمجھ نہیں تھی. یہ انتہائی جذب کی حالت میں جس وقت بالکل وہ بات ہی ان کی سمجھ نہیں آتی تھی, جو بھی کچھ کہہ دیتے تھے. داتا صاحب کھڑے ہوتے تھے سوٹی لے کے, جس دن سی ایم آتا تھا نا چادر چڑھانے, اس دن ڈنڈا لے کے وہاں کھڑے ہوتے تھے 91 سے, اور اونچی اونچی شروع ہو جاتے تھے کہ کئی تیری میں کئی بنا دوں گا اگر 2 جماعتیں ہوئی. وہ 2 جماعتیں کراتے تھے جی, یہ سیکورٹی کے لیے سی ایم وغیرہ ادھر پڑیں گے اور دوسرے ادھر پڑیں گے, یا دیوبندی دے بریلوی آپس میں پڑیں گے, یا شیعہ دے سنی آپس میں پڑیں گے. تو وہ مہربانی. یہ بھی سفید جالی والی ٹوپی یہ بہت کم پہنتے تھے. جب کہیں محفلیں ملا, یہ وہ بزرگ نے, ان کا نام میں نے پوچھا, وہ کون نام؟ وہ میرے سٹائل سے پتا چل گیا نا. بابا جی نام بھی نہیں پوچھتے تھے, والدہ کا نام ہو رہی بابا جی تو اٹھا آپ کو آگے بول دیتے تھے, لیکن بہت کم بولتے تھے, بات بہت کم کرتے تھے اسپیسیفک. اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کہ یار میری بات نہ اوپن ہو, یا میں نے یہ بات نہیں کرنی ہے, تو بات آپ سے کر رہے ہیں, جو آپ انہیں دے جائیں گے اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرے لیے بات ہے. ہاں ہم میں سے کئی بیٹھے کہہ رہیں گے کہ یار یہ کیا بے ربط باتیں کر رہے ہیں, مطلب ابھی تو بات کچھ اور کر رہے تھے, تو یہ کدھر بات چلے گئی, یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ بات آپ سے کر رہے ہیں. میں نے ان کی, لیکن اسے آپ یوں کہہ لیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہ تو ان کا کام ہے اور ڈیوٹی ہے. بیٹا بابا آگے بھی ڈیوٹی دینی. تو یہ مین تصویر ان کی میرے گھر تو یہ لگی ہوئی ہے. میں اس حلیے میں ملا ہوں جب پہلی بار ملا ہوں. جی میں تو کل نے میسج دے رہا تھا کہ عقل اور علم کے ساتھ کیلکولیٹ کرنا, وہ میں نے آپ کو اس لیے فوراً کہہ دیا جب آپ نے کہا نا ان بزرگوں کا. پھر نے پوچھا آپ کا نام, والدہ کا نام, یہ شاہ صاحب جو گدئی صاحب بیٹھے ہیں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ علم جفر ہے. یہ علم کے ساتھ ماشاء اللہ اللہ نے کئی لوگوں کو دیا ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں. اللہ نے آگے بھی انسائٹ بھی دی ہوتی ہے, ساتھ علم بھی ہوتی ہے. سارے علم جس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات الا بما شاء ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ دوسرا پارٹ ہے. پہلا تو کہتے ہیں نا ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, نو بڈی کین, اس کے علم کو نہیں پا سکتا کوئی. لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں الا بما شاء, ماسوائے جنہیں میں چاہوں, یہ میں بتا دوں. میں نے علم تو آپ کو بتایا نا کہ فرعون کے دربار کے وہ جو جادوگر کہہ لیں یا کاہن کہہ لیں یا حساب لگانے والے کہہ لیں, تو انہوں نے اس کو 50-60 سال پہلے پن پوائنٹ کیا ہے کہ اس قبیلے کا پیلوٹھی کا لڑکا ہوگا جو تمہیں تمہاری فوج میں غرق کر دے گا, تمہاری حکومت ہی ڈائنیسٹی ختم ہو جائے گی. اور وہ ان کے علم کو اتنا مانتا ہے کہ اس نے میل جینوسائڈ شروع کر دیا ہو کہ وہی رہے. اب یہ تو ہم نے سوچنا نا کہ یہ غیب کا علم تھا, یا یہ آلریڈی یہ بھی کیلکولیشن کا علم ہے. جیسے آج کل اب آپ کے موسم کا بہت پہلے پریڈکشن, آپ بڑے آرام سے گوگل پہ جاتے ہیں, یار وہ اس دن باہر آؤٹ ڈور فنکشن رکھنا ہے, دیکھو بارش تو نہیں ہے, یو ٹرسٹ اٹ. آپ کو گوگل کام بھی دھوکا دیتا ہے. تو اس زمانے کے گوگل تھے, ان کے پاس علم تھا. البیرونی نے پورا کا پورا آپ کو ادھر ہی لے ہی, البیرونی کی رصد گاہ ہے ساتھ ہی, وہاں سے آ کے اس نے کہا یہ سینٹر آف ورلڈ, یہاں سے یہ اس کا زمین کا پورا ریڈیس ہے. وہ اشاریہ میں فرق ہے نا آج کی کیلکولیشن کے حساب سے, فائن اشاریہ میں, ادروائز تو وہی علم ہے اللہ. تو وہ اسی طرح جب والدہ کا نام پوچھا نا انہوں نے, آپ بتا رہے تھے ڈیٹ آف برتھ, تو انہیں سمجھ آ گئی, انہوں نے فوراً آپ کو کیلکولیٹ کر دیا کہ جانا آپ نے اب ادھر ہے. یہ ہمیں لگتا ہے نا, یہ اللہ جنہیں علم دے دیتا ہے, یہ علم ہے.
جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں علی وہاں سے شروع ہوتا ہے، عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں سارے علم ختم ہو جاتے ہیں، علم کی حد آ جاتی ہے، وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، سوچتا ہے تو ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے تو ہو جاتا ہے. وہ میرا بندہ جس پہ پھر مجھے پیار آ جائے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں. وہ قتل ہم سمجھتے ہیں گولی مار دیتے ہیں، تو اس کی اپنی میں ہی ختم کر دیتا ہے، جس کی وہ ختم کرے. یہ چلے سے نہیں ختم ہوتی. میں آج تک مجھے کوئی مائی کا لال نہیں ملا جڑا کہ میری میں مکی پئی ہے. میں کہتے تینوں کو میں پتا لگا کہ مکی پئی ہے، جب بھی میں ہے تیری. تو وہ جس کی وہ مارے اور جہاں وہ کہے وہاں مرے. تو کہتا یہ تو مری گیا، میرے پہ مر گیا ہے. پھر دیت میں ہوتا ہوں، پھر میں اپنے بندے کا ہاتھ ہوتا ہوں، زباں ہوتا ہوں، نگاہ ہوتا ہوں. کم بیزنی کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، مولوی فتوے لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں انہیں ہوتا. اس لیے یہ لوگ بس ایسے ہی، انہوں نے اپنا فراڈ ہے بھی فراڈی ہے. میں تو نہیں کہتا فراڈی ہے بابا جی. کہتے بالکل فقر مکر کا نام ہے. فقر مکر کا نام، فراڈ فراڈ بیک بینچر ہو بگلا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی